اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز افضلیہ ریسرچ سینٹر میں آپ تمامی سامعین کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج فروری مہینے کے موضوع پر تبصرہ کرتے ہیں، اور یہ موضوع 6 فروری سے 28 فروری تک 2026 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ عنوان تھا کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ اگر ہاں تو کیسے، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو دیکھنے، سننے، چھوئے بغیر اس کی پہچان کیسے ممکن ہے؟ اللہ کو دیکھے سنے بغیر، چھوئے بغیر اس کی پہچان کیسے ممکن ہے؟ اگر اللہ ہر چیز میں موجود ہے تو کیا ہندوؤں کے گائے، سانپ، سورج، چاند کی پوجا کرنا درست ہے یا غلط ہے؟ اگر گرو مرشد یا اولیاء اللہ کا روپ ہے تو باقی مخلوق کیا ہے؟ اگر سب کچھ اللہ ہے تو انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ یہ وحدت الوجود کے حوالے سے مختلف 5 سوالات کیے گئے ہیں، جس میں اللہ کی پہچان، اس کی معرفت اور وحدت الوجود میں اللہ کو کیسے سمجھا جائے، اس پر تبصرہ کیا گیا تھا۔ آئیے ان موضوعات کو نہایت ہی باریکی سے سمجھنے کے لیے آدھا گھنٹہ وقت نکالا جائے اور غور و خوض کیا جائے ان بہت ہی پیچیدہ اور خوبصورت مسئلے میں۔ سب سے پہلے ہمارے محقق جناب شاہ محمد انور حسینی صاحب اس موضوع پر بہت اچھے طریقے سے رقم تراز ہیں کہ کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جواب میں کہ اللہ کی ذات یکتا، بے نیاز اور بے مثال ہے۔ وہ کسی جگہ یا جسم کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ اپنی صفات کے ذریعے پوری کائنات میں موجود ہے۔ ہر مخلوق دراصل اس کی کسی نہ کسی صفت کا ظہور ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں بھی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو مخلوق پیدا کی۔ یعنی کائنات کے تخلیق کا اصل مقصد اللہ کی معرفت۔ اس معرفت کا آغاز نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوا، جو تمام مخلوق سے پہلے پیدا ہوا، اور اسی نور سے باقی کائنات وجود میں آیا۔ آسمان، زمین، ظاہر باطن سب اس کے صفات الہی کا جلوہ۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور تمہارے اندر بھی ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ کا ذکر آیا ہے قرآن میں۔ اس سب کا خلاصہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی ذات، صفات، افعال اور عبادت میں صرف اللہ اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں۔ انسان کا وجود خود ایک کائنات ہے، نور، روح، نفس اور 4 عناصر آگ، ہوا، پانی، مٹی کا مجموعہ ہے، اور انہی 7 چیزوں سے پوری کائنات قائم ہے۔ صفت سے ذات کی پہچان ہوتی ہے، اور ذات کی پہچان اس کی حرکت سے ہے۔ اللہ کا ہر جگہ موجود ہونا مقام نور سے تعلق ہے۔ نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کائنات وجود میں آئی ہے تاکہ اللہ کی پہچان کی جائے۔ دوسرے سوال یہ ہے کہ اللہ کو دیکھے سنے چھوئے بغیر اس کی پہچان کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب چشتی صاحب اس طرح سے دیتے ہیں کہ اللہ کی پہچان ہی حقیقی ایمان ہے، اور ایمان کا مطلب ہے یقین، جو 3 درجوں میں ہوتا ہے: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ لیکن جو چیز آنکھوں سے اوجھل ہو، اسے دیکھے، سنے یا چھوئے بغیر کیسے جانا جائے گا؟ اللہ نے اس کا حل یہ رکھا ہے کہ آدم کو اپنی صورت میں پیدا کیا، یعنی انسان کے اندر روح ہے، اور روح اصل صفات الہی کا عکس ہے۔ جب انسان اپنی روح کو پہچانتا ہے تو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، خود شناسی ہی خدا کی شناسی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اس نے اللہ کو پہچانا، کے ذریعے سے ہی اللہ کی پہچان ممکن ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے ہر زمانے میں رسول اور مرشد کامل بھیجے ہیں جو اس پہچان کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور یہی نور ہر مخلوق میں موجود ہے۔ فرشتے اور انسان کامل اس نور کے سب سے واضح زبان ہیں۔ فرشتے اور انسان کامل اس نور کی سب سے واضح زبان ہے، جن کے ذریعے اللہ کا پیغام ہر جن اور انسان تک پہنچتا ہے۔ بس اللہ کو دیکھے سنے چھوئے بغیر اس کی پہچان اپنی روح کی معرفت اور کسی مرشد کامل کے رہنمائی سے ممکن ہے۔ تیسرے سوال کہ اگر اللہ ہر چیز میں موجود ہے تو کیا ہندوؤں کا گائے، سانپ، سورج، چاند کی پوجا کرنا درست ہے یا غلط؟ اس کا جواب
میں جو ہے حسینی صاحب بڑے عمدہ انداز میں بیان کرتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کی ذات اپنی وحدانیت میں یکتا اور بے شریک ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہاں، اس نے اپنی پہچان کے لیے کائنات بنائی اور ہر مخلوق اس کے صفات کا ظہور ہے، لیکن مخلوق کا صفات الہی کا مظہر ہونا اور مخلوق کی عبادت کرنا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ مخلوق کا مظہر ہونا ہے نا وہ الگ بات ہے، اور اس کی عبادت کرنا الگ بات ہے نا۔ تمام کائنات میں تو تمام مخلوق میں اللہ کا جلوہ ظاہر ہے، الگ بات ہے، لیکن ہر کائنات کے ہر مخلوق کی پوجا نہیں کی جا سکتی، اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یہ دونوں باتیں سمجھنا ہوگا۔ گائے، سانپ، سورج، چاند یہ سب عناصری مخلوق ہے، یعنی فانی ہے، مٹنے والی ہے، اور عبادت صرف اس کی ہو سکتی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم عبادت اس کو کریں گے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جو جس کا تعلق بقا سے ہے، جو باقی ہے، اس کو ہم عبادت کریں گے۔ لیکن جو چیزیں فانی ہیں، گرچہ ہر فانی اشیاء میں اللہ کا صفات اور اس کا جلوہ، اس کی تجلی ممکن ہے اور موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی پوجا نہیں کر سکتے، ہے نا۔ وہ پوری طرح سے اس لائق نہیں ہے نا۔ ہمیشہ باقی رہنے والا تو اللہ ہے اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کہتا ہے زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے اور صرف تیرے رب کی ذات باقی رہنے والا ہے نا بھائی۔ تو اسی لیے کسی بھی مخلوق کی پوجا شرک کہا گیا ہے نا۔ کسی بھی مخلوق کی پوجا ہم نہیں کر سکتے، حالانکہ مخلوق میں اللہ کا نور ہے، ہم جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اس کے نقش و نگار کو دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس کی پوجا نہیں کر سکتے، ہے نا بھائی۔ بہت اچھی بات چشتی صاحب کہہ رہے ہیں۔ البتہ مخلوق کی خدمت یعنی خدمت خلق اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، لیکن یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے جو اپنی وحدانیت میں لا شریک ہے نا۔ خدمت خلق کرنی اچھی بات ہے، لیکن عبادت اور خدمت میں فرق سمجھیے۔ اگلا سوال ہے کہ اگر گرو، مرشد اور اولیاء اللہ کا روپ ہے تو باقی مخلوق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی کہ گرو اللہ کا روپ ہے، تو کیا باقی مخلوق جو ہے گائے، بیل، بھینس، یہ سور، یہ سب کیا ہے نا؟ گرو تو اللہ کا روپ ہے، تو کیا دوسرے جانور اور دوسرے مخلوق بھی اللہ کا روپ ہے؟ اس کے جواب میں سنیے، بڑا دلچسپ جواب ہے کہ اللہ کی ذات اپنی وحدانیت میں ایک ہے، لیکن اپنی صفات میں اس کے جلوے بے شمار ہیں۔ کوئی مخلوق اللہ سے غیر نہیں، لا موجود الا اللہ، لیکن ہر مخلوق اس کی کسی نہ کسی صفت کا ظہور ہے، ہر مخلوق میں اس کی صفت کا اظہار ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے دو پہلو بنائے ہیں، بقا اور فنا، تاکہ انسان نصیحت حاصل کرے۔ گرو، مرشد اور اولیاء اللہ یہ آدم صفی اللہ کے مقام پر ہیں، یعنی اللہ کے خلیفہ ہیں، یہ توحید کی نشانی اور راہ بقا کے رہبر ہیں۔ انہی کی وجہ سے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ پوائنٹ کو نوٹ کیا جائے، آدم کو سجدہ کیا گیا ہے نا، دوسرے مخلوق کو سجدہ نہیں کیا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ آدم میں کچھ خصوصیت ہے، اسی لیے آدم کو سجدہ کیا جاتا ہے، اور جو خلافت کے مقام پر ہے، جو خلیفہ کے مقام پر ہے، اس کے لیے سجدہ چاہے وہ احتراماً ہو یا حکماً ہو، جو بھی ہو ہے، لیکن دوسرے مخلوق پر یہ بات نہیں ہے۔ اس کو پوائنٹ کو نوٹ کیا جائے۔ باقی مخلوق اللہ کی فانی صفات کا جلوہ ہے نا۔ آگ، پانی، ہوا، مٹی سے مرکب ہے، جس میں ہر طرح کی فطرت موجود ہے نا، صحیح، غلط، برا، بھلا سب موجود ہے نا۔ یہ ساری چیزیں یہ فنا ہونے والی ہیں، لیکن یہی فنا بقا کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ بقا اور فنا دونوں اللہ کے صفات ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ بتاری سمجھ میں، انسان کا باطنی روحانی وجود اللہ کے روح کے مانند ہے، اور انسان کو ہم اشرف المخلوق جب کہتے ہیں تو کچھ خاص ہے اس کے اندر، تبھی کہتے ہیں ہے نا۔ اس کے اندر جو ہے خصوصیت ہے، روحانی وجود اللہ کے روح کے مانند ہے۔ انسان کا باطنی جو روحانی وجود اللہ کے روح کے مانند ہے۔ روح اپنی وحدانیت میں اکیلی ہے، لیکن جسمانی وجود باقی مخلوق کے طرف فانی ہے نا، یعنی ہمارا جو جسم ہے وہ مٹنے والا ہے، لیکن ہمارے اندر جو روح ہے، جو نفخۃ فیہ من روحی کر کے ہمارے اندر ڈالا گیا ہے، معاملہ سارا کھیل اسی کا ہے۔ اسی لیے انسان کی برابری کوئی دوسری مخلوق نہیں کر سکتا، اسی لیے انسان اشرف المخلوق بھی ہے، اور انسان کے بارے میں کہا گیا کہ میں اس کا بھید ہوں ہے نا، وہ میرا بھید ہے نا۔ یہ بات بھی آئی ہے حدیثوں میں، اور اپنے صورت پر اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، اس کی بھی باتیں حدیث قدسی میں آتی ہیں۔ تو انسان کے مقابلے میں کوئی دوسری مخلوق ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا انسان کو اس لیے اشرف المخلوق کہا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سوال میں کہا گیا ہے کہ مرشد اولیاء اللہ کے روپ مانے جاتے ہیں، باقی مخلوق نہیں مانے جاتے۔ کلیئر ہو گیا ہے نا، کیونکہ جو بات آدم کے اندر ہے وہ دوسرے مخلوق میں نہیں ہے۔ لیکن آدم کون سا آدم؟ وہ آدم جو خلافت کا حقدار ہے، یعنی مرشد ہے نا۔ کم سے کم آدم صفی اللہ کے کہیے کہ منزل پر ہو
یہ بات بہت اچھی بات چشتی صاحب لکھ رہے ہیں، بڑے عمدہ بیان اور تحقیق ان کی رہتی ہے مرکز افضلیہ کے جانب سے، ان کو جو ہے ہم لوگ ہمیشہ ان کے تحقیق کو پیش کرتے رہتے ہیں اور بہت مشکور و ممنون بھی رہتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا باطنی روحانی وجود اللہ کے روح کے مانند ہے، روح اپنی وحدانیت میں اکیلی ہے لیکن جسمانی وجود باقی مخلوق کی طرح فانی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ذات اپنی وحدانیت میں اکیلی ہے اور اپنی صفات میں بے شمار ہے۔ بہت اچھا، سوال کا کلیئر ہو گیا۔ سوال 5 ہے کہ اگر سب کچھ اللہ ہے تو انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ بہت اچھا سوال ہے نا۔ پہلی بات یہ ہے کہ سب کچھ اللہ نہیں ہے بلکہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ سب کچھ اللہ کا ہے، اس بات کو سمجھیے۔ سب کچھ کا اللہ ہونا الگ بات ہے، سب کچھ اللہ کا ہونا الگ بات ہے نا۔ وہ علی کل شیء قدیر، وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے نا۔ تو اس میں تھوڑا فرق ہے سمجھنے کا۔ پہلی بات یہ ہے کہ سب کچھ اللہ نہیں ہے بلکہ سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی ہر چیز اس کی قدرت اور صفات کا ظہور ہے۔ ہر مخلوق کی فطرت الگ ہے، وہ انسان اور جانور کی فطرت میں زمین آسمان کا فرق ہے نا۔ انسان اور جانور کی فطرت میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ جانور صرف عناصری وجود ہے، آگ پانی ہوا مٹی سے بنا ہوا ہے اور انہی کی خواہشات نفس میں پوری زندگی گزار کر فنا ہوتا ہے۔ اس میں روح تو ہے لیکن امر ربی والی روح نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے؟ حیوانی روح اس کو کہہ سکتے ہیں ہے نا۔ مختلف طرح کی روحیں ہیں، یا ہم یوں کہہ لیں دادا میم ہندی کے زبان میں کہ جانوروں میں روح نہیں بلکہ صرف جان ہے۔ دادا میم ہندی صرف جان کہا کرتے تھے بہرحال، لیکن چشتی صاحب یہ بات اگر کہہ رہے ہیں تو بہت اچھی ہے کہ اگر اس میں روح ہے بھی تو وہ والا روح ہے، امر ربی والا روح نہیں ہے۔ وہ روح نہیں ہے جو نفخۃ فیہا من روحی کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے آدم میں ڈالا تھا۔ بات سمجھیے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے نا۔ تو جو اپنے رب کی طرف لوٹتی ہو وہ روح، آدم والا روح تو جانور میں نہیں ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، حالانکہ اس پر ہم لوگ پہلے بھی بات کر چکے تھے کہ انسان کے اندر کیا ہے اور حیوان کے اندر کیا ہے، کیسے جان روح میں تبدیل ہوتا ہے اور روح اور جان میں کیا فرق ہے۔ اس پر ہم نے کئی ویڈیو میں پہلے تذکرہ کیا ہے، اگر وقت ملے تو اس کو ضرور سننا چاہیے ہے نا۔ بہرحال انسان کا ظاہری جسمانی وجود جانور کی طرح عناصری ہے نا، اس میں نفسانی فطرت موجود ہے، لیکن انسان کا باطنی وجود نور اور روح کا مرکب ہے۔ ہمارا باطنی وجود نور اور روح کا مرکب ہے، یعنی ہمارے اندر خصوصیت ہے نا بھائی، سمجھیے اس بات۔ اور یہی ہے اشرف المخلوقات بننے کا سب سے بڑا وجہ ہے نا، یعنی اسے اشرف المخلوقات یہی بناتا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل، علم، ارادہ اور اختیار دیا، حق و باطل، خیر و شر میں فرق کرنے کی صلاحیت دی اور زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، لیکن یہ فضیلت عمل سے ثابت ہوتی ہے نا بھائی۔ جو انسان اپنی روح کو پہچان چھوڑ کر صرف نفسانی خواہشات میں ڈوب جائے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق جانور کے اندر صرف جانور والی روح ہے یا جان ہے نا بھائی، وہ مٹ جانے والی، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن انسان کے اندر امر ربی والی روح ہے اور اس سے مختلف روح ہے، اور اسی لیے اشرف المخلوق ہے، اور اس کا عمل ہی جو ہے اس کو بہتر بناتا ہے۔ یہ اپنے روح کو جب پہچانتا ہے اور مقام خلافت پر جب یہ آتا ہے تب یہ سب سے اشرف ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ اپنے آپ کو نہیں پہچانے، اپنے روح کو بیدار نہیں کرے، اپنے لطیفوں کو روشن نہیں کرے تو یہ بھی جانور سے بدتر نہیں بلکہ جانور سے گرا گزرا ہے، جانور سے بھی زیادہ گرا گزرا ہے۔ یہ بات بالکل عمدہ طریقے سے چشتی صاحب نے رکھا، ماشاءاللہ بہت طریقے سے آپ نے جواب دیا ہے۔ اب شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم اگلے محقق کی طرف چلتے ہیں۔ جناب سعید صاحب اس موضوع پر کیا بیان کرتے ہیں سنیے، ہے نا۔ سوال ہے پہلا، کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ اس کا مطلب بتائیے۔ قرآن مجید کے روح سے اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے مکان و زمان سے پاک ہے، مگر علم، قدرت اور قیومیت کے اعتبار سے ہر جگہ محیط ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، سورہ حدید میں آیت نمبر 4 میں ہے، یعنی اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ اس میت سے مراد جسمانی موجودگی نہیں بلکہ اللہ کا ہر شے پر علم اور اختیار ہے۔ اس طرح فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سورہ بقرہ کی 115 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور مشرق مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، جدھر بھی رخ کرو وہاں اللہ کی توجہ موجود ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کسی ایک سمت یا جگہ یا محدود نہیں ہے نا بھائی۔ مزید ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سورہ حدید کی آیت نمبر 3 میں، یعنی وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر اور وہی باطن ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ہر ظاہر باطن حقیقت اسی کے احاطے میں ہے۔
ہے نا. دوسری جگہ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں، یعنی اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، یعنی تمام موجودات کا وجود اسی کے نور سے قائم ہے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ان قرآنی حقائق کی شرح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ وجود فی الحقیقت ایک ہے اور کثرت صرف مظاہر میں ہے. لہٰذا اللہ کا ہر جگہ موجود ہونا اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ مخلوق میں حلول کر گیا ہے، بلکہ اس معنی میں ہے کہ ہر شے اپنے وجود، بقا اور اثر میں اللہ کی محتاج اور اس کی تجلی کا مظہر ہے، اور یہی تصور توحید قرآنی کی عین مطابق ہے. بہت عمدہ بات وحدت الوجود کے بارے میں شیخ اکبر محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا، اور ان قرآنی آیات کا بہت دلیل کے ساتھ جوابات اور تشریح بیان فرماتے ہیں، اور یہ بالکل واضح طور سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا ہر جگہ موجود ہونا اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ ہر مخلوق میں گھس گیا ہے اور حلول کر گیا ہے. ایسا نہیں ہے. حلول کرنے کا مراد یہ ہر جگہ موجود ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہر شے اپنے وجود اور بقا اور اثر میں اللہ کی محتاج ہے اور اس کی تجلی کا مظہر ہے. یعنی یہ ایک ایسا ٹاپک ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا کہ اس میں اچھے فلاسفر کا دماغ گھوم جاتا ہے. بہرحال ہم لوگ بھی اس پر بیان کرتے رہتے ہیں، اور بہت عمدہ طریقے سے ہمارے پیر دادا میں مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتب میں بیان کیا، اور ہم نے اس کی وضاحت دوسرے ویڈیوز میں بھی بیان کیا ہے. اور یہ بالکل واضح طور سے ہے کہ وحدت الوجود بھی حق ہے اور وحدت الشہود بھی حق ہے نا. صرف سمجھ کا کنفیوژن ہے، اور لوگوں کی غلط فہمی کی وجہ سے بہت سے لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں، اور بہت سے لوگ مخلوق میں اس کے تجلی کا انکار کر دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ آسمان میں خدا کو تصور کرتے ہیں، زمین کو خالی سمجھتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں صرف زمین میں خدا کو تصور کرتے ہیں اور آسمان کو خالی کر دیتے ہیں. تو یہ سب کہیے کہ غلط فہمیاں اور کوتاہ نظری اور علم کی کمی، جہالت کی وجہ سے ہے. ورنہ جس دن آپ کو ہاتھی کی پوری شکل پتہ چل جائے گی تو آپ کو پھر صرف سونڈ پکڑ کر کے یا پیر پکڑ کر کے اندھوں کی طرح کچھ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی ہر اعتبار سے توحید کو سمجھنا چاہیے. ہمارے پیر کا کہنا تھا کہ توحید کو ہر اعتبار سے سمجھیے اور اس میں غرق ہوئیے، اس میں ڈوبیے. توحید بہت بڑا سبجیکٹ ہے نا، ایک بہت بڑا عنوان ہے. معرفت جس کو حاصل ہوئی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے پورا معرفت حاصل کر لیا. نہیں. جب رسول پاک نے کہا کہ ہم کو جتنے معرفت کا حق تھا ہم کو نہیں حاصل ہوا، تو ہم لوگ کس کھیت کے مولی ہیں کہ نہیں. تو جن لوگوں کو جتنی سمجھ ہوئی ہے اتنا بیان کرتے ہیں. بہرحال ہم لوگوں کو اس پر غور و خوض کرنا چاہیے، اور ہر زاویے سے، ہر مطلب سے، ہر معنی سے اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ڈوب کر سمجھنا چاہیے. تو انشاءاللہ معرفت کی باتیں سمجھ میں آئے گی، اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے جو کہیے کہ حقائق ہیں وہ کھل کر ظاہر ہوگی انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ یہ محقق سعید صاحب بھی بہت اچھے طریقے سے آپ نے اپنی باتیں رکھی ہیں. بہت مشکور و ممنون ہیں ہم لوگ. اب ہمارے تیسرے محقق ہیں جناب شاکر علی قلندر قادری صاحب. مختلف ملکوں سے یہ لوگ بلونگ کرتے ہیں. کچھ لوگ ہندوستان سے ہیں، کچھ لوگ پاکستان سے ہیں، کچھ لوگ اور دوسرے ممالک سے بھی جڑے ہوئے رہتے ہیں. سارے یہ آن لائن جو ڈسکشن ہوتا ہے ہمارا، اس میں یہ لوگ حصہ لیتے ہیں بڑھ چڑھ کر کے، اور مرکز افضلیہ میں اپنے فیوز و برکات، اپنے خانقاہوں کے کہیے کہ برکات تقسیم کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہے اجر عظیم عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ میں شامل فرمائے. کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں اور اپنی تحقیقات کو کھلے طور پر بنا کسی مفاد کے منظر عام پر لانا چاہتے ہیں. کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ کہیے کہ ان چیزوں سے پیچھے بھاگتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے خانقاہوں اور اپنے بزرگوں کی تحقیقات کو منظر عام پر فری میں کیوں لائیں. ہم کتابی صورت میں لائیں گے، کاپی رائٹ ایکٹ لگائیں گے، جملہ حقوق محفوظ رکھیں گے وغیرہ وغیرہ. اس کو دنیاوی اعتبار سے لیتے ہیں. لیکن ہمارا ماننا ہے کہ اگر ہم بھی یہی بات سوچنے لگیں تو کیا ہوگا کہ ہم محروم رہ جائیں گے. ہماری جو نئی نسلیں ہیں وہ محروم رہ جائے گی. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ مرکز افضلیہ کے بینر تلے ہم دادا مین ہندی کی کتابوں کا بھی بنا چھپے ہوئے بیانات پیش کریں گے، اور دوسرے کتب کی تحقیق کو بھی ہم تبصرہ کے ساتھ بیان کریں گے، اور اپنے آن لائن ڈسکشن ہونے والے پینلسٹ کے خیالات کو بھی ہم بیان کریں گے البتہ انشاءاللہ تعالی. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یوٹیوب سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے. یوٹیوب میں 1,00,000 1.5 لاکھ سبسکرائبر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے.
اور 5-10 ہزار روپے آ جانے سے ہمارا زندگی نہیں بدل جائے گا، اور نہ ہی میرا گھر گرہستی چلے گا، اور نہ ہی ہم کروڑپتی ہو جائیں گے۔ یہ اگر کوئی سوچتے ہیں تو ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ اس کو ذہن سے نکال دیجئے۔ تو ہم لوگ کا جو موضوع ہے، ہم ابھی بیان کر رہے تھے کہ جتنی چیزیں جو ہے انسینٹیوز وغیرہ آتی ہے، اس سے نہ تو ہمارا مرکز چلے گا اور نہ ہی ہمارے اخراجات پورے ہوں گے، نہ منتھلی پروگرامز ہوگا، نہ ارلی پروگرام ہوگا۔ یہ اگر کوئی سوچ رہے ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ اس طرح کی غلط فہمیاں دماغ سے نکال دیں۔ ہم تو صرف ایک کہیے کہ اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے یہ بیڑا اٹھائے ہیں، اور سچ پوچھیے تو اس میں ہم لوگ اپنے گھر سے خرچ کر کے اور اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ نہیں؟ یہ سچائی یہی ہے، اور اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے تو آ کر کے کرے۔ چلیے، بیچ میں یہ بات نکل گئی تھی تو ہم نے کہہ دیا جو ضروری بھی تھا۔ آئیے اب اگلے اسکالر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے بھائی شاکر علی قلندر قادری صاحب ہیں جو اس موضوع پر بڑے اچھے بیانات پیش کر رہے ہیں۔ پہلا سوال کیا؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، ماشاءاللہ، لیکن علم، قدرت اور احاطے کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، سبحان اللہ۔ حضرت منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے جیلر نے پوچھا کہ تم انا الحق کہتے ہو تو نماز میں سجدہ کسے کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا ظاہر میرے باطن کو سجدہ کرتا ہے۔ حق ہے، یعنی جسم فانی ہے لیکن روح اللہ کے نور عین سے پیدا ہے۔ جہاں انسان ہے وہاں روح ہے، اور روح اللہ کی صفت ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے، حالانکہ یہ بات ہم نے پہلے بھی منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اعتبار سے بیان کیا تھا حوالے سے، کہ منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے تھے انا الحق، میں خدا ہوں، میں حق ہوں۔ تو جیلر نے پوچھا کہ تم جب خدا ہو تو عبادت کس کی کرتے ہو، سجدہ کس کو کرتے ہو؟ ہے نا بھائی؟ تو منصور صاحب نے کہا کہ میں میرا ظاہر میرے باطن کو سجدہ کرتا ہوں۔ اب کون کیا سمجھے اس سے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں حق بھی ہوں اور حق سے جدا بھی ہوں، دونوں بات۔ میرا جسم جان جو ہے، میرا جسم جو ہے حق سے بھلے ہی جدا ہے، لیکن میری روح تو حق سے متصل ہے۔ اس لیے میرا جسم اگر جس نور کو سجدہ کر رہا ہے تو وہ عین ہے، غیر نہیں ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تھوڑی سی سمجھ کی بات ہے، اور یہ ایک کیفیت ہوتی ہے صوفیوں کے اندر ظاہر اور باطن کی۔ تو اس بارے میں مخدوم صرف الدین یحییٰ منی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، بہت اچھے انداز میں شریعت کا پردہ رکھتے ہوئے۔ کیا لکھتے ہیں کہ سنو سنو برخوردار، جب تمہارا جی چاہے کہ خوب نمازیں پڑھے تو خوب پڑھا کرو، کیونکہ جب تمہارے دل میں کیفیت ہوگی کہ اللہ تم سے جدا ہے تو تم بندہ بن کر کے خوب سجدہ کرو گے، یہ کیفیت تمہارے اندر کی ہے۔ لیکن جب تمہارے اندر انا الحق والی کیفیت ہو، معرفت والی کیفیت ہو، تو چھوڑ دو، صرف فرائض پر انحصار کرو اور نوافل کو ترک کر دو۔ یہ بہت چھوٹی بات ہے لیکن بہت مہنگی بات ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے ظاہر اور تمہارے باطن میں جو ہے جو کیفیتیں پیدا ہوتی ہے وہ تمہارے عمل کو کیا کرتا ہے؟ ٹچ کرتا ہے۔ اس لیے تم کو اگر خوب عبادت کرنے کا من کرے تو کرو، اور اگر خوب عبادت کرنے کا من نہیں کرے تو بس جتنا فرض ہے اتنا کر کے چھوڑ دو، اور کوئی بات نہیں۔ کیونکہ جب معرفت کا غلبہ اپنے اندر ہوگا تو تم تو خود ہی حق ہو، کس کو سجدہ کرو، ہے نا؟ لیکن چونکہ وہ غلبہ ہر وقت نہیں رہتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، بندہ ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو ہم تو بندہ ہیں تو عبادت اللہ کی کریں گے بھائی، لیکن جب کیفیت کا غلبہ ہوتا ہے ہمارے اندر، جب انوار معرفت کا نزول اور تجلی ہوتا ہے، تب ہم کو کہیں بھی سجدہ کرنے کا من نہیں کرتا۔ یاد ہے وہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ ایک ایسے ہمارے نوادہ میں ابو فرید رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، ان کو امامت کے لیے لوگ کھڑا کر دیتے تھے، تو چونکہ مجذوب تھے تو من ہوا نماز پڑھانے کا، تو امام بن کے پڑھانے لگے۔ اچانک انا الحق کی صدائیں اندر سے جب آنے لگی تو وہاں پر سے جو ہے مصلی چھوڑ کے نکل پڑتے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے مسجد سے غائب ہو جاتے تھے یا بھاگ جاتے تھے۔ آدمی سمجھتا تھا ارے یہ آدمی پاگل ہے، اس کو کون کیسے نماز پڑھانے کے لیے امام کون بنا دیا بھائی؟ تو غلطی ان کی نہیں تھی، یہ ان پر جو غلبہ اور کیفیت تھا اس کی بات تھی۔ جب وہ اپنے آپ کو نارمل وے میں جاتے تھے تو امام بن کے نماز پڑھانا چاہتے تھے، پڑھاتے تھے، لیکن جب ان کے اندر انا الحق والی کیفیت آتی تھی، میرے اندر ہی حق ہے، میں ہی اللہ کا تجلی ہوں، تو پھر وہ کہتے تھے میں کس کو نماز پڑھاؤں گا، میں کس کو سجدہ کروں گا، وہاں سے اٹھتے تھے، چل دیتے تھے، انا الحق کا جذبہ لیے ہوئے نکل پڑتے تھے۔ امید ہے ہمارے سامعین کو یہ بات شاکر علی قلندری والی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی ماشاءاللہ۔ لیجئے قلندر صاحب، آپ کی بات میں نے بڑے وضاحت سے بیان کی ہے، اور ہمارے نوادہ میں بھی ایسی ہستیاں موجود ہوئی ہیں
جو حضرت منصور حلاج کی طرح کیفیت رکھتی تھی الحمدللہ۔ حضرت ابو فریدی رحمۃ اللہ علیہ بالکل ہمارے شہر میں ان کا جو ہے آستانہ ہے، کبھی تشریف لائیے آپ لوگ، انشاءاللہ زیارت بھی کیا جائے۔ سوال نمبر 2، اللہ کو دیکھے بغیر پہچان کیسے ممکن ہے؟ ایک نابینا کتا اپنے مالک کو آنکھوں کے بغیر بھی خوشبو سے پہچان لیتا ہے۔ ایک اندھا کتا اپنے مالک کو آنکھوں کے بغیر بھی خوشبو سے پہچان لیتا ہے، اسی طرح انسان اللہ کو دیکھے بغیر پہچانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے معراج میں اللہ کے دیدار کی، اور یہی یقین نسل در نسل منتقل ہوا۔ اولیاء کے نزدیک تمام مخلوق اللہ کے صفات کا ظہور ہے نا بھائی، اگرچہ ذات میں وہ یکتا ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو دیکھے بغیر جو پہچان کی بات آپ کر رہے ہیں، جو سوال میں ہے، اس کی جو کنسیپٹ ہے وہ رسول پاک سے ہی واضح ہے بھائی، ہے نا۔ بغیر دیکھے اللہ پر ایمان رسول پاک نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا، اور ہم نے تو رسول کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے رسول کو بھی مانا۔ بغیر دیکھے اللہ کو بھی مان لیا الحمدللہ، بغیر دیکھے رسول اللہ کو بھی مان لیا الحمدللہ۔ یہ تو ہمارا ایمان اور یقین ہے، کیونکہ جب ایک کتا خوشبو سونگھ کر کے اپنے مالک کو پہچان سکتا ہے تو میں تو انسان ہوں، میں رسول پاک کے پیغام کو سن کر کے اللہ رسول کو کیوں نہیں پہچانا؟ اور اپنے مرشد کے کرم سے اللہ کا تجلی اور رسول اللہ کا تجلی اور اللہ کا نور اور رسول اللہ کا نور کی پہچان بھی ہمارے مرشد نے کروایا ہے نا بھائی، ہم لوگ کو کرواتے ہیں، تو کیوں نہیں پہچانیں گے؟ عجیب سی بات۔ تیسرا سوال، مخلوق کی پوجا درست ہے یا غلط؟ جواب ہے کہ بالکل غلط ہے، مخلوق کی پوجا بالکل غلط ہے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، لیکن وہ چیز اللہ نہیں ہے نا، ہے کہ نہیں؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، مگر ہم مسجد کو سجدہ تو نہیں کر سکتے، اندر جا کر سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ نہ کعبے میں ہے نہ مسجد میں، وہ دل کے آئینے میں ہے۔ جانور اللہ کا ذکر کر سکتا ہے لیکن پہچان نہیں سکتا۔ چوتھا سوال، گرو مرشد اور اولیاء کا مقام۔ اولیاء اللہ کا روپ اس معنی میں ہے کہ وہ فنا فی الشیخ، پھر فنا فی الرسول، اور آخر کار فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں۔ جو فنا فی اللہ ہو جائے اسے بقا مل جاتی ہے، اور جو باقی ہے وہ ذات حق ہے۔ باقی مخلوق اللہ کی نشانی ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے تاکہ معرفت حاصل کرے۔ بالکل صحیح بات ہے، انہوں نے بڑے شارٹ لہجے میں جو ہے ان باتوں کو رکھا کہ بھائی گرو مرشد کا جو مقام ہے اس لیے اونچا مقام ہے کیونکہ وہ فنا فی اللہ ہے نا، فنا فی الرسول، فنا فی المرشد ہونے کی وجہ سے ان کے مقام اور ان کی بلندی ہے، ورنہ وہ بھی تو انسان ہے، عام انسان ہے۔ عام انسان کی اتنی قدر نہیں ہوتی، لیکن مرشد کی قدر اس لیے ہوتی ہے کہ وہ نائب رسول ہو جاتا ہے اور خلافت کے مقام پر فائز ہے۔ سوال 5، انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ فرق شعور اور اختیار کا ہے۔ جانور فنا فی اللہ نہیں ہے، ہو سکتا اللہ نے اسے یہ صلاحیت نہیں دی ہے، لیکن انسان فنا فی اللہ ہو سکتا ہے، اور جب وہ اللہ کے جلوے دیکھتا ہے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب اللہ کی عبادت بن جاتا ہے۔ اسی لیے انسان اشرف ہے نا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ یعنی موٹا موٹی سمجھ لیجئے کہ انسان کے اندر علم ہے، معرفت ہے، شعور ہے، اور یہ خلافت کا حقدار ہے، لیکن مخلوق، دوسری مخلوق جو ہے اس کے اندر نہ تو شعور ہے، نہ تو علم ہے، اور نہ فنا بقا ہے، نہ خلافت کا حقدار ہے۔ بہت بڑی بات، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے نا۔ اب آئیے ہمارے اگلے محقق کا جو ہے جملہ سنتے ہیں۔ ہم اپنے پرانے محقق کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جناب کلام جمالی صاحب بیان کرتے ہیں کہ کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ اللہ مکان میں محدود نہیں، جگہ، سمت اور جسم سب مخلوق ہے، اور خالق کو مخلوق کے پیمانے میں نہیں ناپا جا سکتا۔ خالق کو مخلوق کے پیمانے میں نہیں ناپا جا سکتا۔ اللہ ہر جگہ ہے کا مطلب جسمانی موجودگی نہیں، بلکہ یہ کہ ہر شے اس کے علم قدرت اور قیومیت کے احاطے میں ہے۔ کائنات اللہ میں نہیں ہے، اللہ کی قیومیت میں قائم ہے۔ اللہ کا دور یا قریب لگنا اس کی طرف سے نہیں، ہمارے شعور کی کیفیت سے۔ غفلت میں دور لگتا ہے، محبت میں قریب لگتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ تو خود دور ہے، وہ تو قریب ہے۔ اصل پردہ میں کی، انا کی، اور جو اللہ کی حضوری کو اوجھل کر دیتی ہے، اصل پردہ تو اپنی انانیت کی ہے، انا کی ہے۔ کائنات اللہ کے اسما کے تجلیات آئینہ ہے۔ رزق میں الرزاق، حکمت میں الحکیم، جمال میں لطیف کے آثار نظر آتے ہیں، لیکن تجلی کو دیکھ کر حلول کا وہم نہ کیا جائے، ہے نا۔ کائنات اللہ نہیں، اللہ کے طرف اشارہ ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اس سے ہم اس کے صفات کا معائنہ کر سکتے ہیں۔
مطلب یہ ہوا کہ اگر کرسی بنی ہوئی ہے تو کرسی کا کوئی بنانے والا بھی ہے. مطلب کائنات کے موجودگی سے ہم خالق کو پہچان سکتے ہیں، مخلوق کی موجودگی سے ہم خالق کو پہچانتے ہیں، یعنی اس کے صفات سے ہم ذات تک پہنچ سکتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کہا. تو سلوک کا سفر یہی ہے، علم سے یقین، یقین سے شعور، شعور سے شہود، اور شہود سے بقا، جہاں بندہ اللہ کے حضور میں ادب اور رضا کے ساتھ جینا سیکھتا ہے. اللہ کو دیکھے سنے چھوئے بغیر پہچان کیسے ممکن ہوگی؟ اسے سنیے. یہ سوال محض ذہنی تجسس نہیں، یہ روح کی پکار ہے. اللہ کو دیکھنے کے دو مطلب ہیں: دید بصر یعنی آنکھ سے دیکھنا، جو دنیا میں ممکن نہیں کیونکہ اللہ حد اور جہت سے پاک ہے، اور دید بصیرت یعنی دل کی آنکھ سے پہچاننا، یہی معرفت ہے اور یہی شہود ہے نا. یہ اللہ کو دو طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اور بصیرت سے دیکھ سکتے ہیں. ظاہری آنکھوں سے دیکھنا اور دل کی آنکھوں سے دیکھنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے نا. یہ بیان کر رہے ہیں اس طریقے سے. اصل مسئلہ اللہ کا نظر نہ آنا نہیں ہے، بلکہ دل پر پڑے پردے ہیں. پردے دو طرح کے ہیں: ظلمانی، گناہ، انا، حرص اور ریا سے بنتے ہیں، اور نورانی، جو علم کی بڑائی اور کرامت کی طلب اور اپنی نیکی پر اعتماد بننے سے بنتے ہیں. اور بظاہر نور ہے، لیکن اگر میں باقی رہے تو یہی نور پردہ بن جاتا ہے. یعنی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، سب سے بڑا پردہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ظلمانی اور نورانی. ظلمانی بھی پردہ کہلاتا ہے اور نورانی بھی پردہ کہلاتا ہے. اللہ کے درمیان یہ دونوں پردے ہیں. پہلے برے پردے ہیں اور اس کے بعد اچھے پردے بھی ہیں. تو اچھے پردے کو بھی ہٹانا ہوتا ہے، تب جا کر کے یہ جو ہے معاملہ کھلتا ہے. بہرحال آگے بڑھے. معرفت کا سفر تجلیات کے درجوں سے گزرتا ہے. پہلے تجلیات افعالیہ، بندہ جان لیتا ہے کہ کارساز اللہ ہے، سب نہیں ہے. پھر تجلیات اسمائیہ، دل اللہ کے اسما کے ساتھ جینے لگتا ہے، ذکر معلومات سے حال بن جاتا ہے. پھر تجلیات صفاتیہ، توحید کا فہم گہرا ہوتا ہے. اور آخر میں تجلیات ذاتیہ، جہاں انا کمزور ہوتی ہے اور ابدیت کامل ہوتی ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کائنات اللہ نہیں، کائنات اللہ کی نشانی اور مظہر ہے. مرشد کامل کی کسوٹی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے گرد نہیں، اللہ کے طرف موڑے. فنا کا مطلب وجود کا مٹنا نہیں، فنا کا مطلب ہے خود مختاری کے دعوے کا مٹنا، اور بقا کا مطلب ہے ابدیت میں قائم ہو جانا. ہے نا؟ بالکل صحیح بات ہے. بہت اچھی بات جناب جمالی صاحب اپنے تحقیقات سے کرتے ہیں، اور ان کی تحقیقات ہمارے تحقیقات سے بہت زیادہ ملتے ہوئے ماشاءاللہ. عملی راستہ یہ ہے: نماز کی حفاظت، استغفار کی کثرت، ذکر اسما، نفس کا محاسبہ اور خلق خدا کی خدمت. جب یہ معمول بنے تو دل کے پردے آہستہ آہستہ ہٹتے ہیں اور اللہ کے پہچان الفاظ سے نکل کر حال بننے لگتے ہیں. بہت اچھا جواب چل رہا ہے. اگر اللہ ہر چیز میں موجود ہے تو مخلوقات کی پوجا کیوں درست نہیں ہے؟ اس کے جواب میں جمالی صاحب عمدہ بیان کرتے ہیں کہ اصل غلطی موجود کے لفظ کو غلط معنی میں لینے سے پیدا ہوتی ہے. اللہ کا ہر جگہ موجود ہونا جسمانی حلول نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے علم، قدرت اور قیومیت کے ساتھ ہر شے پر محیط ہے. قرآن کائنات کی چیزوں کو آیات یعنی نشانیاں کہتا ہے. نشانی کو دیکھ کر نشان دینے والے تک پہنچنا ہے، نشانی کے آگے سجدہ نہیں کرنا ہے. نشانی کو دیکھ کر نشانی کو دیکھ کر نشان دینے والے تک پہنچنا ہے، نشانی کو سجدہ نہیں کرنا ہے. بہت اچھی بات ہے. عبادت کا مطلب صرف احترام نہیں، عبادت وہ جھکاؤ ہے جس میں کسی کو حاجت روائی کا مالک مانا جائے. یہ حق اگر مخلوق کو دیا جائے گا، گائے ہو یا سورج ہو، چاند ہو یا سانپ ہو، تو یہ بالکل شرک ہے، اور ایسا کرنا اللہ کا شریک کرنا ہے نا. یہ بالکل حق ہے. تو یہاں پر یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ سجدہ کرنا الگ بات ہے اور احترام کرنا الگ بات ہے، لیکن دونوں کو اگر لوگ ایک سمجھ لیتے ہیں تو اس سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا. ایسے یہ ہوا کہ ہم اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، اور ایسے یہ ہوا کہ بھائی ہم اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ والدین کو بھی سجدہ کرتے تھے، تو سجدہ تعظیمی کہا جاتا تھا ہے نا. جیسے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ میں ہے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ 11 سجدے، 11 چاند سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں ہم کو. تو اس زمانے میں کیا تھا کہ لوگ اپنے والدین کو بھی احترام میں سجدہ کرتے تھے. تو بہت سی چیزوں میں آج بھی احترام سجدہ صوفیوں نے لکھا ہے کہ جگہ جگہ جو ہے جسے اپنے پیر کا احترام سجدہ کر لینا یا قدم چوم لینا، یہ احترام ہے، یہ عبادت والا سجدہ نہیں ہے. لیکن ہمارے
کٹملے لوگ جو ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ، وہ احتراماً قدم بوسی کو سجدہ سمجھ لیتے ہیں. یہ بھول ہے ان کی. اور ایسے بھی سجدے میں 2 بار سر رکھنا پڑتا ہے، 2 بار سجدہ کرنا پڑتا ہے جھک کر کے، تب سجدہ ہوتا ہے. لیکن احتراماً سجدہ یا تعظیم میں کوئی بھی آدمی سر ایک بار جھکا کر کے یا تو بوسہ لیتا ہے یا تو احترام کرتا ہے. یہ بھی فرق ہے نا. یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ان چیزوں کو نہیں لوگ سمجھتے ہیں. تو تصوف میں مظہر اور معبود کا فرق بنیادی ہے. مخلوق میں اللہ کی کاریگری دیکھنا توحید ہے. مخلوق کو خدا سمجھ بیٹھنا صرف سب سے بڑی بات ہے. شرک کی نفسیاتی جڑ یہ ہے کہ انسان حجابوں کی وجہ سے نشانی میں پھنس جاتا ہے. نفس خواہش کو حق بنا دیتا ہے. عقل اپنے سمجھ کو آخری فیصلہ سمجھتی ہے اور دل غفلت میں جا کر سبب کو معبود بنا لیتا ہے. جب یہ حجاب کم ہوتے ہیں تو تجلیات کا دروازہ کھلتا ہے. رزق میں الرزاق، حفاظت میں الحفیظ، رحمت میں الرحیم نظر آتا ہے. لیکن یہ مشاہدہ بندے کو مخلوق کے آگے نہیں جھکاتا، خالق کے حضور زیادہ جھکا دیتا ہے. فنا کا مطلب شریعت سے آزادی نہیں، فنا کا مطلب میں کی بڑائی کو ٹوٹنا ہے. اور سچے ذوق کی کسوٹی یہی ہے کہ وہ بندے کو زیادہ عاجز، زیادہ باادب اور اللہ کی بندگی میں مضبوط کرے. اگر گرو مرشد اولیاء کا روپ ہے تو باقی مخلوق کیا ہے؟ اس کے جواب میں یہ بیان کرتے ہیں کہ روپ کا لفظ نازک ہے. اگر اس سے مراد ذات لی جائے تو یہ باطل ہے. اللہ کی ذات نہ کسی قالب میں اترتی ہے نہ کسی مخلوق میں حلول کرتی ہے. لیکن اگر مراد یہ ہو کہ ولی نے اپنی انا اور خواہش کو اللہ کی رضا میں مٹا دیا تو یہ روپ نہیں بلکہ ظہور عبدیت. بات سمجھ لیجیے. اس کے کردار میں عطایت کی دلیل نمایاں ہوتی ہے، اس کی بات میں اللہ کی یاد کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں؟ فرق یہ نہیں کہ ولی میں اللہ ہے اور باقی مخلوق میں نہیں. فرق یہ ہے کہ ولی کے آئینے پر دھند کم ہے نا. اس نے نفس کے گرد کو صاف کر لیا ہے، عطایت کی روشنی بڑھا لی ہے. باقی تمام مخلوق بھی اللہ کی آیات اور نشانیاں ہیں. اسماء الہی کہ کسی نہ کسی درجے میں مظاہر ہیں، ہے نا بھائی. بات بالکل صحیح ہے اور بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ فرق، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرق ان میں یہی ہے کہ ولی کے آئینے پر دھند کم ہے. عام لوگوں کے آئینے پر بالکل حجاب ہی حجاب اور غلاف ہی غلاف ہے، دھند ہی دھند ہے. لیکن ولی نے اپنے آئینے کو صاف کر لیا ہے، اسی لیے وہ احترام کے لائق ہے نا. بالکل صحیح بات آپ نے کہی. فنا کا مطلب خدا بننا نہیں، فنا کا مطلب وجود کے دعوے سے خالی ہو جانا. جیسے قطرہ سمندر کے سامنے اپنی علیحدہ پہچان چھوڑ دیتا ہے مگر سمندر نہیں بن جاتا. اور بقا کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے ساتھ بندگی میں قائم ہو جانا. بات آ رہی سمجھ میں؟ مرشد کا مقام یہ ہے کہ وہ راستہ دکھائے، مقصود نہ بنے، تمہیں تم سے نکال کر اللہ کی طرف لے جائے. اگر کوئی مرشد اپنی ذات کے گرد گھمائے تو وہ سلوک نہیں ہے، گرفت ہے. ولی کی اصل دلیل کرامت نہیں، اتباع سنت اور تقوی ہے. اگر سب کچھ اللہ ہے تو انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب سنی پھر سے. پہلی بات یہ ہے کہ سب کچھ اللہ ہے ذاتی معنی میں درست ہی نہیں ہے. اللہ خالق ہے اور مخلوق ہے. نہ حلول ہے نہ اتحاد ہے. البتہ اگر کوئی سالک یہ حال کے طور پر کہے کہ ہر طرف اللہ کی کارسازی نظر آتی ہے تو یہ نسبت وجود کا شعور ہے. شعور شرک خفی کی جڑیں کمزور کرتا ہے کیونکہ پھر کوئی سبب مستقل نہیں لگتا. انسان اور جانور دونوں اللہ کے مخلوق ہیں، دونوں اس کے حکم کے تحت چل رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو شعور، ارادہ اور جواب دہی کے ساتھ پیدا کیا. انسان مخاطب ہے، مکلف ہے، حساب دینا ہے. جانور اپنی جبلت میں چلتا ہے، تصویر بھی کرتا ہے مگر اس طرف مکلف نہیں ہے. انسان کے اندر ایک اور پیچیدگی بھی ہے جو جانور میں نہیں، نفس کی چالاکی. جانور میں ریا، دکھاوا اور عبادت پر فخر نہیں ہوتا. انسان کا نفس دین کے نام پر بھی اپنے لیے راستہ بنا لیتا ہے. اس لیے اللہ نے انسان کی آزمائش بھی بڑی رکھی ہے اور ذمہ داری بھی. دل پر 2 طرح کے پردے پڑے ہوتے ہیں، ظلمانی یعنی گناہوں سے اور نورانی یعنی خود پسندی اور علم کی بڑائی اور کسب کی طلب سے. سچی معرفت انسان کے شریعت سے دور نہیں کرتی بلکہ مضبوط کرتی ہے. اگر کوئی معرفت نماز سے غافل کرے یا گناہ پر بے خوف کرے تو یہ شہود نہیں بلکہ نورانی حجاب کہلائے گا. صحیح بات ہے بھائی. خلاصہ یہ ہے کہ جانور اللہ کے نظام میں جبلت کے مطابق چلتا ہے. انسان امتحان میں کھڑا ہے. انسان کی عزت یہی ہے کہ میں کا دعویٰ توڑے، اللہ کی طرف رجوع کرے، سنت نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو میزان بنائے اور ادب کے ساتھ سفر کرے. ماشاءاللہ بہت عمدہ جناب جمالی صاحب. شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اگلے ہمارے اسکالر جناب سلیم صاحب. کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ اللہ کی پہچان آدم سے ہے. اس لیے جہاں جہاں آدمیت ہے، جہاں جہاں انسان ہے،
وہاں اللہ موجود ہے نا بھائی، بہت اچھی بات۔ اللہ کو دیکھے سنے چھوئے بغیر پہچان ممکن، جس طرح روح کو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، لیکن روح موجود ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح اللہ بھی موجود ہے اور اس کی پہچان بھی ممکن۔ مخلوق کی پوجا درست یا غلط؟ غلط ہے۔ اہل ایمان ان تمام چیزوں کے بنانے والے کی عبادت کرتے ہیں، خالق و مالک کو سجدہ کرتے ہیں، نہ کہ مخلوق کو۔ باقی مخلوق کیا ہیں؟ مخلوق دو طرح کے، خاص اور عام۔ جس نے مرشد کا دامن مضبوطی سے تھام لیا اس کی تربیت ہوتی ہے اور خاص مخلوق بن جاتی ہے، اور ایک دن اولیاء اللہ کے مقام تک پہنچ سکتی ہے۔ جو ان باتوں سے بے خبر ہے وہ عام مخلوق۔ بہت اچھا جواب، بہت کم لفظوں میں سلیم صاحب دے رہے ہیں۔ اگلا سوال، انسان اور جانور میں فرق۔ جس نے خود کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ جو نہیں پہچانتے یا پہچاننا نہیں چاہتے وہ جانور کی زندگی جی رہے ہیں، ان کے لیے حلال حرام ایک جیسا۔ لیکن جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ الگ ہو جاتا ہے اور ہر ذرہ اس کے لیے انوار الہی سے چمکتا ہے۔ ماشاءاللہ سلیم صاحب، مزہ آ گیا، بہت خوب۔ مشکور ممنون ہوتے ہوئے اگلے مفکر ہمارے صادق الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ تمام سوالات دراصل ایک ہی موضوع پر جڑے ہوئے ہیں، اللہ کی معرفت پر۔ بالکل صحیح بات ہے، میں نے بھی شروع میں کہا تھا کہ معرفت الہی کا راستہ خود کی پہچان سے گزرتا ہے۔ انسان کائنات صغیر ہے، خلق کے تمام مراتب اس کے اندر موجود ہیں۔ انسان خود کو سمجھ لے وہ تخلیق کے تمام مراحل سمجھ لیتا ہے۔ اللہ کے ہر جگہ موجود ہونے کے سمجھنے کے لیے اپنے وجود پر غور کرے۔ میرا ہاتھ، میری آنکھ، میری زبان، میری روح، یہ سب میرے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، لیکن یہ میں نہیں۔ میں وہ ہے جو نہ دکھتا ہے نہ چھوا جاتا ہے، لیکن اس کے ہونے کا احساس، اس کے افعال و صفات سے اس کے موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے ذات مخلوق سے الگ ہے، لیکن مخلوق اس کی نسبت میں ہے، وہ ہر جگہ اپنے قدرت اور تدبیر سے موجود ہے۔ روح اور نور کا گہرا تعلق، جس طرح روح پورے جسم میں ہے لیکن جسم روح نہیں، اسی طرح اللہ کی قدرت پوری کائنات میں ہے لیکن کائنات اللہ نہیں۔ اس جملے کو پھر سے دیکھیں، جس طرح روح پورے جسم میں ہے لیکن جسم روح نہیں، جسم کو ہم روح نہیں کہہ سکتے حالانکہ پورے اندر ہے، اسی طریقے سے اللہ کی قدرت پوری کائنات میں ہے لیکن کائنات کو ہم اللہ نہیں کہہ سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے سمجھیے، جسم میں خوراک جذب ہوتی ہے، کچھ انرجی بنتی ہے، کچھ فضلہ بنتا ہے جو پیڑ پودوں کے لیے مفید ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز اپنے مقام پر اللہ کے نظام میں کارآمد ہے، مگر سب کی نسبت اللہ کی طرف ہے، نہ کہ سب اللہ ہے، سب اللہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ کم لفظوں میں صادق الرحمان صاحب نے تو بالکل کمال کر دیا، بہت خوب۔ اگلے مفکر ہمارے جناب عدیل احمد قادری بھائی کہتے ہیں کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ اللہ کا کوئی غیر نہیں، جو چیز بھی اللہ کا غیر بنائی جاتی ہے وہ ناقص سوچ۔ مخلوق کو خالق کا غیر کہنا ایسے ہے جیسے کوئی کہے کہ موچی اپنے بنائے ہوئے جوتے سے بڑا ہے، یہ تو توہین ہے۔ جناب عدیل احمد صاحب بالکل کھل کر کے بنا شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ وحدت الوجود پر بات کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ اللہ کے وجود سے کچھ بھی باہر نہیں، کوئی عارف ہو تو وہ ہر جگہ اللہ ہی کہے گا، چاہے اسے علم کہیں، قدرت کہیں یا کچھ بھی کہیں، وہ ہر چیز کے روپ میں موجود ہے۔ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ ناپاک چیزوں میں بھی موجود ہے، تو جواب یہ ہے کہ اندھیرا اور اجالا دونوں نور ہیں۔ ایک کا رنگ کالا ہے تو کیا نور نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ ان کی تحقیق تھوڑے سے مختلف ہیں لیکن بہت ہی عمدہ ہیں، غور فرمائیے گا۔ ایک ہندو خاتون نے سوال کیا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو کیا وہ گندی جگہ یا واش روم میں بھی ہے؟ بعض ظاہری علماء اس سوال کے جواب دینے کے بجائے اپنا عقیدہ ہی بدل لیتے ہیں۔ اس کا جواب وہی ہے جو سوال میں گزرا، اندھیرا اور اجالا دونوں نور ہیں، ایک کا رنگ کالا ہے تو کیا نور نہیں ہے؟ اللہ کی قدرت اور وجود ہر جگہ ہے، لیکن وہ کسی جگہ کی ناپاکی سے متاثر نہیں ہوتا۔ جیسے سورج کی روشنی گندگی پر پڑتی ہے لیکن سورج خود پاک رہتا ہے۔ یہ بہت عمدہ موضوع ہے اور اس پر پہلے بھی ہمارے بھی خانقاہ میں اس پر کافی جرا ہو چکا ہے۔ ایک بھائی صاحب نے ماسٹر موہن صاحب سے سوال کیا جو بہت ہی مسخرے قسم کے تھے کہ تم کہتے ہو کہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، کیا سور میں بھی اللہ موجود ہے؟ ماسٹر موہن صاحب نے کہا بالکل ہے، کیوں نہیں؟ اس کا نور ہر جگہ ہے، اس میں بھی ہے، کیڑا مکوڑا میں بھی، گائے بیل بھینس ہر جگہ ہے، گندے سے گندے چیز میں ہے، سور کتا بلی میں بھی، کیوں نہیں؟ بالکل ہے، حق ہے۔
وہی بات صوفی عدیل صاحب کہہ رہے ہیں جو ماسٹر معین صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر ہر جگہ نور اس کا موجود ہے تو ہم ہر جگہ سجدہ کر لیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے حوالے سے ہم کو بات یاد آ رہی ہے کہ ایک صوفی نور الحق صاحب کلکتوی، جو سلسلہ تخاریہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، خلیفہ بھی گزرے ہیں، ان کے کتابوں پر تمسخر کرتے ہوئے جناب مولانا جمال صاحب جو ہمارے فیض الباری کے جو سب سے پہلے آرگنائزر رہے ہیں، مطلب انہوں نے یہاں فاؤنڈیشن تیار کیا تھا، تو وہ چونکہ شریعت کی پابندی رکھتے تھے تو ان کی کتاب، ان کے سوالات کا جواب یہ دیتے رہتے تھے، کیا نام ہے، نور الہدیٰ صاحب کے سوالات کا جواب مولانا جمال صاحب دیتے رہتے تھے۔ تو یہی سوال مولانا جمال صاحب نے نور الہدیٰ صاحب سے کیا تھا، جو بھی اب کر رہے ہیں، کہ تم کہتے ہو وحدت الوجود کو ہم مانتے ہیں، صوفی لوگ وحدت الوجود کو مانتے ہیں، تو بتاؤ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی گندے چیز میں تم کہتے ہو کہ اللہ کا نور ہے، تو کیا اس کو سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ تو صوفی صاحب نے جواب میں لکھا تھا کہ بالکل نہیں، گندے چیز میں اللہ کا نور تو ہے لیکن سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو انہوں نے پوچھا تھا کہ سمجھائیے اس کو، ایکسپلین کیجئے کیسے؟ تو کہا کہ آسانی سے سمجھ لو، چمڑا ہوتا ہے، چمڑا، اسی چمڑے سے جوتے بھی بنتے ہیں، اسی چمڑے سے ہمارے قرآن شریف کے ریحل بھی بنتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ چمڑا تو دونوں ہے، ایک کو آپ چوم رہے ہیں، ایک کو آپ پیر میں پہنے ہوئے ہیں۔ یہ سوال کا جواب دے کر کے انہوں نے سب کو بالکل لاجواب کر دیا۔ ٹھیک وہی بات ہے تو چمڑا، لیکن قرآن میں لگ گیا تو چوما گیا، چپل میں جوتا میں لگ گیا تو چوما نہیں جا سکتا۔ وہی چیز ہے، اللہ کے نور، آسمان کا بھی نور، زمین کا بھی نور ہے، ہر جگہ اس کے تجلی، ہر جگہ اس کے صفات، اس کے نور ہیں، ذات ہے، لیکن جو چمک گیا وہ چومنے کے لائق ہو گیا۔ انسان میں چمک گیا، مرشد کے روپ میں ہم چوم بھی رہے ہیں، ترامن سجدہ بھی کر رہے ہیں، لیکن جو نہیں چمکا وہ سور کتا بن کر کے نالی میں کود رہا ہے، اس کو ہم چوم نہیں سکتے ہیں، اس کے لیے ہم تلوار لے کر کے مولا علی کی طرح اس کا گردن تہے تیگ کرتے ہیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ امید ہے کہ اس کا ایکسپلینیشن ہو گیا اور یہ ہمارے عادل بھائی کی بات کی وضاحت ہو گئی، چونکہ ہمارے ساتھ تو یہ پریکٹیکل ہوا ہمارے خانقاہ میں، اور ان چیزوں سے ہم لوگ گزرتے رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے علماء کا جو ہے ہجوم چلتا رہتا ہے، اور صوفیوں کی تکرار ادھر جو ہے ہندوستان اور بہار میں بھی ہوتے رہتے ہیں نا۔ تو ہم نے اپنے تجربے کی بات کہی ہے عادل بھائی، بہت عمدہ طریقے سے آپ کی وضاحت ہو گئی، اور امید ہے آپ کے جو مضمون ہیں بڑے اچھے سے لوگوں کو اب سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس کا جواب یہی ہے نا۔ تو قدرت وجود ہے، اسی طریقے سے اس کا جواب وہی ہے جو انہوں نے بتا دیا، سورج کی روشنی گندگی پڑتی ہے لیکن سورج خود پاک رہتا ہے کہ نہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ آج کے دور میں ہر مسلمان ایسے سوالات و جوابات جاننے کے لیے دوسرے مذاہب کے اعتراضات کا جواب نہ دینا نوجوان نسل کی گمراہی کی طرف دھکیلتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، صوفیہ کے پاس یہ جوابات موجود ہیں، ضرورت صرف انہیں سامنے لانے کی ہے۔ بالکل صحیح کہا کہ اس طریقے سے جو ہے شریعت کے سوالات اور طریقت کے جوابات میں جو ہے ٹکراؤ جو پیدا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صوفیوں اور علماء میں نہیں پڑتی۔ اس کی وجہ یہی ہے، بات علم کی اور سمجھ انڈرسٹینڈنگ کی ہے۔ اگر نور الہدیٰ صاحب جیسے لوگ سمجھانے والے ہوں اور جمال صاحب کے جیسے لوگ سمجھنے والے ہوں تو معاملہ بن سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آگے چل کر کے مولانا جمال صاحب اور نور الہدیٰ صاحب کے ساتھ پھر اچھی شاید بنی بھی، اور دونوں کا انتقال پرملال بھی دنیا سے ہو گیا، دونوں دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی جو ہے سلسلہ افتخاریہ سے جو تعلق ہے مولانا جمال کے گھرانے میں آج بھی ہے۔ مولانا جمال الدین صاحب، نعمان اختر فائق الجمالی صاحب جو ان کے ابھی خلیفہ بھی ہیں، اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ سلسلہ افتخاریہ کے بہت ہی اچھے معتقد ہیں، کیونکہ ان کے دادا حضور بھی سلسلہ افتخاریہ کے بہت معتقد عقیدت مند مرید رہے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں اگر اختلاف علماء عالم کو اگر صوفی سے ہے بھی، لیکن آگے چل کر کے ان جوابات کے سننے کے بعد اختلافات کا مٹنا طے ہے، کیونکہ حق ہے، اور ایک صوفی بزرگ جو ہوتے ہیں وہ قال والے نہیں، حال والے ہے کہ نہیں۔ یہ ساری باتیں ہیں، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو جسم سمجھتا ہے وہ اللہ کو قید میں ڈال دیتا ہے نا بھائی۔ اگر آپ اللہ کو جسم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو آپ نے مقید کر دیا، اور جو اللہ کو جسم سے آزاد سمجھتا ہے وہ حقیقت میں شرک کے قریب ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، یعنی دونوں باتیں ہیں۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگوں نے بھی یہ فرمایا کہ اللہ کو اگر آپ آسمان پہ سمجھتے ہیں، زمین پہ نہیں سمجھتے ہیں تو بھی آپ غلط، اور اگر اللہ کو آپ زمین پر سمجھتے ہیں، وجود میں سمجھتے ہیں تو بھی آپ غلط۔
اللہ دونوں چیزوں سے اوپر ہے، یعنی وہ آسمان میں بھی موجود ہے اور زمین میں بھی موجود ہے، وہ جسم و جسامت سے پاک بھی ہے اور جسم میں موجود ہو کر ہو وہ ظاہر بھی۔ یہ بات ہم کو بہت بچپنے میں سمجھ میں آ گیا تھا، کیونکہ جب دادا حضور کے کتابوں کو ہم پڑھتے تھے تو یہ بات اپنے دترول کے چھت پر بیٹھ کر کے شام کو ایک ایک گھنٹہ غور خوض کر کے اس کا ہم لوگ ڈسکشن نکالتے تھے، اس کا جو خلاصہ ہوتا تھا وہ نکالتے تھے، اور وہ چیزیں ہم لوگوں کو پہلے ہی سمجھ میں آ گئی تھی۔ بعد میں یہ سب کتابیں جب پڑھنے لگے لوگوں کا اور بیانات سننے لگے تو دادا حضور نے تو پہلے ہی اپنے کتابوں میں سب کا وضاحت کر دیا۔ دوسرا سوال تھا کہ اللہ کو دیکھے بغیر پہچان کیسے ممکن ہے؟ ان کے طرف سے یہ جواب آیا کہ برہم کو برہم ہی دیکھ سکتا ہے، ہندی شبدوں کا پریوگ کیا انہوں نے، یعنی اللہ کو اللہ ہی پہچان سکتا ہے۔ ایک شخص نے یہ سن کر سوچا کہ میں اللہ کیسے بنوں تاکہ اللہ کو دیکھ سکوں۔ جب صوفی سے یہ مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو رسول اللہ کو دیکھو، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من رانی فقط رال حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ جب پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا زمانہ تو گزر چکا، انہیں کیسے دیکھیں؟ تو صوفی نے فرمایا مرشد کی صورت میں دیکھو۔ ماشاءاللہ، لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ پیر ہی اللہ ہے یا پیر ہی رسول ہے۔ پیر بھی بندہ ہے، رسول بھی عبد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری کائنات میں عبد کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، جو عبد کو پہچان لے وہی اللہ کو پا لیتا ہے، اور یہ پہچان نہ پائے وہ خاک میں مل جاتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو دیکھنا ہو تو رسول اللہ کو کے آئینے میں دیکھو، رسول اللہ کو دیکھنا ہو تو اپنے پیر کے آئینے میں دیکھو۔ یعنی آپ کا پیر کے اندر رسول کی تجلی ہے، اللہ کی تجلی ہے، لیکن اس کو تم براہ راست اللہ مت کہہ دو، براہ راست رسول بھی مت کہہ دو، کیونکہ ہر چیزوں کا ایک دائرہ ہے، ایک سمجھ ہے، شریعت کی پاسداری بھی ہے، اور تمام چیزوں کی تلخ حقیقت بھی ہے، اس کو بھی سمجھنا ہو۔ اپنے محبت میں اور اپنے عقیدت میں اندھا بھی مت بن جاؤ۔ ہمارے پیر بھی تو یہی کہتے تھے، ہے نا بھائی، ہمارے پیر کی بھی یہی تھا۔ مخلوق کی پوجا درست ہے یا غلط کے جواب میں انسان اور جانور میں فرق آگاہی کا ہے۔ خود آگاہی، جانور میں تمیز اور خود کو جاننے کی صلاحیت نہیں، حالانکہ روح اس میں بھی ہے، لیکن انسان کو یہ شرف حاصل ہے اور یہی وصف ہے جس کے بنا پر وہ احسن تقویم پر ہے۔ اگر انسان آگاہی رکھتے ہوئے بھی جانور یا سورج چاند کی پوجا کرے تو وہ جانور سے بھی نیچے ہو جاتا ہے، لیکن اگر مقام پہچان لے تو پورے کائنات اسے سجدہ کرتی ہے نا بھائی۔ کیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم انبیاء کرام کو پتھر، درخت، جانور، چاند، سورج سجدہ نہیں کرتے تھے؟ رسول پاک کو تو سب نے سجدہ کیا، اس لائق بن گئے نا، حسن تقویم کے مقام پر فائز ہو کر آئے۔ اولیاء اللہ کے ساتھ بھی ایسے واقعات موجود ہیں، بس جو اپنے مقام کو جان کر وہاں قائم ہو جائے کائنات اس کے سامنے جھک جاتی۔ بالکل صحیح بات، کیونکہ یہ جہاں انسان کے لیے بنایا گیا ہے، اور جو آگاہی کے باوجود جاہلانہ اقدام کرے وہ جاہل ہے۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ بات جناب عادل صاحب بیان فرما گئے، بہت ہی مشکور و ممنون مرکز کے جانب سے ہم ان کے ہیں۔ اگلے مفکر جناب وصال علی خان صاحب کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے کا مطلب جسمانی موجودگی نہیں، اللہ جس جگہ سمت اور حدود سے پاک ہے اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی قدرت ہر جگہ کار فرما ہے، اور وہ بندہ کے شہرک سے بھی قریب ہے۔ مگر یہ قرب سننے، جاننے اور دعا قبول کرنے کا قرب ہے، جسمانی نہیں۔ اس احساس کا عملی اثر یہ ہے کہ آنسو دیکھے جاتے ہیں، ظلم چھپ نہیں سکتا، اور انسان کبھی واقعی اکیلا نہیں ہوتا۔ فلسفیانہ نقطہ نظر سے اللہ واجب الوجود ہے، یعنی وہ ہستی جس کا نہ ہونا ممکن ہی نہیں، یعنی بالکل ہے، واجب الوجود۔ ہر جگہ ہونے کا مطلب دراصل جگہ سے ماورا ہونا ہے، کیونکہ قید ہونا محدودیت کی علامت، جیسے مصنف اپنی کہانی میں ہے لیکن صفوں میں قید نہیں ہے، اسی طرح کائنات اللہ کے اندر نہیں ہے بلکہ اللہ کے سہارے پر قائم ہے۔ اگر وہ اپنی توجہ ہٹا لے تو شے فوراً عدم میں چلی جائے گی۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں فرق یہ ہے کہ وحدت شہود محفوظ راستہ ہے جس میں بندے کو ہر طرف اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، لیکن خالق اور مخلوق کا فرق قائم رہتا ہے۔ ماشاءاللہ، اچھے الفاظ میں آپ نے حق ادا کیا ہے سوال کا۔ اگلے مفکر حق اللہ شریف صاحب
کہتے ہیں کہ کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ قرآن کے متعدد آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہر چیز میں موجود ہے۔ شجر حجر بشر جاندار بے جان سب پر اللہ کی قدرت محیط۔ سورج کو چمکایا، چاند کو روشن کیا، آسمان کو بغیر ستون کے بلند کیا، ہواؤں سے بادل اٹھائے، مردہ زمین کو زندہ کیا، یہ سب اس کے موجودگی کی نشانیاں ہیں۔ پہاڑوں میں سونا چاندی لوہا اور آگ رکھی جس سے زلزلے آتے ہیں، یہ زمین کے توازن کا نظام ہے۔ بارش کہیں رحمت ہے، کہیں زحمت، کہیں سیلاب، کہیں طوفان، لیکن سب اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی عظمت، حکمت اور دانائی کا خزانہ ہے۔ وہ مالک کائنات ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کو دیکھے سنے چھوئے بغیر اس کی پہچان۔ اللہ نور ہے، عرش پر ہے، اسے چھونا ممکن نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار مانگا تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ پہاڑ پر ایک تجلی پڑی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب پیغمبر یہ تاب نہ لا سکے تو ہم جیسوں کی کیا مجال ہو۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو دیکھا اور بات کی۔ اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک وقت میں معراج ہوئی، لیکن ان کی امت کو پل پل میں معراج ہوئی، اور وہ معراج دیدار مرشد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرید اپنے مرشد میں اللہ کا روپ دیکھتا ہے اور یہی اس کی پہچان کا راستہ ہے۔ بہت اچھی بات جناب حق اللہ بھائی کر رہے ہیں۔ مخلوق کی پوجا درست کے حوالے سے کہا، کیسے مخلوق کی پوجا درست ہے یا غلط ہے؟ اس کے بارے میں لکھا کہ ہندوؤں کا عقیدہ باطل اور کفر ہے۔ گائے، سانپ، سورج، چاند یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، ان کی پوجا شرک ہے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں مگر شرک کبھی معاف نہیں کروں۔ گائے کی پوجا کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا، جب سامری نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نافرمان تھا ایک بچڑا بنایا جس سے بیل جیسی آواز نکلتی تھی اور کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے۔ یہیں سے گائے کی پوجا شروع ہوئی ہے، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ملتا ہے نا بھائی۔ سورج چاند کی پوجا اس وقت شروع ہوئی جب لوگوں نے انہیں بڑا طاقتور دیکھ کر معبود سمجھ لیا۔ سانپ کی پوجا کا تعلق جنات سے، جنات کا اصلی وجود سانپ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور ہندوؤں کی دیوی دیوتاؤں کے پیچھے بھی یہی جنات وغیرہ ہیں۔ بہرحال گرو مرشد اولیاء اللہ کا روپ ہے تو باقی مخلوق کیا ہیں؟ جواب، اللہ 18,000 مخلوق کا رب ہے۔ ہر مخلوق میں اسی کا جلوہ اور نور ہے۔ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ درخت رکوع میں ہے، پودے سجدے میں ہیں، پرندے اپنی چہچہاہٹ میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ندیوں کی صدا، پہاڑ کی گنگناہٹ سب اللہ کی تسبیح ہے۔ مرغا اپنی بانگ میں ذکر میں مصروف ہے۔ پوری کائنات عبادت اور ذکر میں لگی ہوئی ہے۔ رہا یہ سوال کہ اگر مرشد اولیاء اللہ کا روپ ہے تو باقی مخلوق کیا ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ باقی تمام مخلوق بھی اللہ کی نشانی اور اس کے جلوے کا مظہر ہے۔ البتہ مرشد اولیاء اللہ وہ خاص مخلوق ہے جن میں یہ جلوہ سب سے واضح اور مکمل ہے اور کھلا ہوا ہے، اور یہی ان کی خصوصیت۔ حق اللہ شریف صاحب نے بالکل حق کو واضح کر دیا، ماشاءاللہ۔ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اس کے جواب دیتے ہوئے حق اللہ شریف کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے، زمین و آسمان کا نور ہے، ہر شے میں اسی کا نور ہے۔ جن انسان جانور سب اسی کے مخلوق ہیں، لیکن انسان اور جانور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا اور فرمایا اگر تم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ ان کے طفیل سے پوری کائنات وجود میں آئی ہے۔ 1,24,000 پیغمبر، کروڑوں اولیاء سب انسان ہی تھے جن میں اللہ کا آئینہ ظاہر ہوا۔ اللہ نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا اور اولاد آدم کو عزت دی، اس کی وہ تری میں سواری دی، اپنی بہت سے مخلوق پر برتری عطا کی۔ انسان کو اللہ نے عقل، علم، حکمت، محبت، شرم، حیا اور تمیز دی۔ جانور کو یہ نعمتیں نہیں دی گئی، جانوروں کو نہیں دی گئی۔ نہ عقل ہے، نہ شرم ہے، نہ رشتوں کی تمیز ہے، اس لیے جانور کو حیوان کہتے ہیں۔ انسان کی یہی خصوصیات اسے اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ ماشاء اللہ اللہ شریف نے عمدہ بیان رکھا ہے۔ آخر میں اس مضمون کا مضمون نگار، یوں سمجھ لیجئے کہ تجزیہ نامے کا جو ہے تبصرہ نگار اور تحریر نگار، مرکز افضلیہ کا سیکرٹری امیر افضلی سرکار مہمندی رحمۃ اللہ علیہ دادا حضور کے کتابوں کے حوالے سے کچھ بات آخر میں بیان کرتا ہے۔ سرکار مہمندی رحمۃ اللہ علیہ دادا حضور اپنی نایاب غیر مطبوعہ کتاب حرف لو میں ایک نایاب تحریر لکھتے ہیں جس کا عنوان ہے خلا کی اہمیت۔ میں یہاں پر نقل کرتے ہوئے بیان
کیا جاتا ہے، ملاحظہ فرمائیے، یعنی جس میں ان سوالات کے جوابات چھپے ہوئے ہیں۔ خلا کی اہمیت میں دادا حضور سرکار میر مہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا سوائے خلا کے، یعنی خلا ہی خلا، پس خلا میں ہوا پیدا ہوا، اور ہوا سے پانی، پانی سے زمین، زمین سے پہاڑ، پہاڑ سے آگ، آگ سے نور، اور تب نور سے انسان پیدا ہوا۔ خلا ہی وہ عظیم طاقت ہے جس سے کہ تمام عالم وجود میں آیا ہے، حتیٰ کہ انس و جن بھی خلا ہی سے پیدا ہوئے ہیں۔ آؤ اور غور کرو کہ کان کیا چیز ہے اور کیا چیز ہے۔ کان ایک سوراخ ہے، معمولی سا خلا، لیکن اگر یہ سوراخ نہ ہوتا تو لوگ بہرے ہوتے، آواز سن نہیں سکتے، اس سے معروم ہوتے۔ ناک یہ بھی تو ایک خلا ہی ہے، لیکن اگر یہ نہ ہوتا تو کچھ دیر کے لیے اسے بند ہی کر دیا جائے تو سانس کا تار کٹ جائے گا اور روشنی گل ہو جائے گی، ہے نا؟ اسی طرح سے پیٹ بھی ایک خلا ہی ہے، خاص کر پیٹ جو چھوٹے بڑے کئی کھانوں میں ہے۔ فرض کیجئے اگر وہ پر ہو جائے، بھر جائے تو ہم سب کا وجود ناممکن ہے نا بھائی؟ خلا میں ہی کسی نے پھونک مارا جس سے کہ آدم پیدا ہوا، تب ہم اور آپ پیدا ہوئے۔ اسی طرح سے تمام مخلوق اس عظیم شے سے پیدا ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں۔ بظاہر وہ حقیر سا شے ہے، نفرت انگیز بھی، لیکن روشنی اسی چراغ میں پوشیدہ ہے، مانند جگنو کے۔ برق اسی سیاہ پوش بادل میں روپوش ہے، روشنی اسی اندھیرے میں نہاں ہے، محبت اسی نفرت میں بند ہے، اور امرت اسی زہر میں پوشیدہ ہے۔ وہ دریائے عظیم ایک کوزہ میں بند ہے، پس جس نے اسے پہچانا اور ایمان لایا اس نے اس کو پایا۔ دادا حضور نے بھی خلا کے حوالے سے ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ وحدت الوجود کیا ہے اور وحدت الشہود کیا ہے، شہود سے وجود کی طرف کیسے چلیں گے اور کیسے غور کریں گے، اور کائنات کو ہم کیسے دیکھیں گے، کائنات میں اس کے نقش و نگار اور اس کی پہچان کا مطالعہ کیسے کریں گے، اور حق کو ہم کیسے پہچانیں گے۔ دادا حضور نے بھی اپنی کتابوں میں جگہ بجگہ جو ہے ان سوالوں کے حوالے سے کافی گفتگو کی ہے، جو ہم لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور ہم اپنے بیانات میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ تعلیمات سرکار میر مہندی کا جو سیریز ہے اس کو بھی سنیں، تو وہ ان کے کتابوں کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ آن لائن ڈسکشن کے سیریز میں ہم جو ہے ہر مہینے ایک عنوان پر بات کرتے ہیں، اس کو بھی سنیں، اور جوہر اسلام کی سیریز میں ہم اولیاء اللہ کے کوٹیشنز پر بات کرتے ہیں، اس کو بھی سنیں۔ اس کے علاوہ دیگر اور بھی کئی بزرگوں کے حوالے سے ہم نے جو ہے سیریز بنا رکھا ہے۔ یوٹیوب پر جب آپ ہماری ویڈیو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، یوٹیوب کے پلے لسٹ میں جب آپ جائیے گا تو الگ الگ عنوانات اور الگ الگ حوالے سے آپ کو مختلف طرح کی چیزیں سننے کو ملے گی، اور جس سیریز میں آپ گھسیے گا اس میں ایک دریا نظر آئے گا، ہے نا؟ یعنی اگر آپ کلام کے سیریز میں جائیں گے تو کلام ہی کلام نظر آئے گا، ہے نا؟ بیان کے سیریز میں جائیں گے تو بیان ہی بیان نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے کسی مخصوص بزرگ ہیں ان کے حوالے سے گھسیے گا تو ان کے تعلیمات کا سیریز ملے گا۔ مطلب اس طریقے سے بہت سے لوگ ہم کو فون کر کے کہتے ہیں کہ اچھا فلاں بیان کہاں ہے، نہیں کھوجتے ہیں تو نہیں ملتا ہے۔ تو یوٹیوب پر جو لوگ بیان سنتے ہیں وہ یوٹیوب میں جا کر کے اس کے جو مختلف پلے لسٹ ہیں، ویڈیوز ہیں، پاپولر چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں شو کرتا ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد جب آپ دیکھیے گا تو وہ ساری چیز ڈیٹیل سے، جیسے عرس کے آپ کو اگر بیانات سننے ہیں کس عرس کے، تو اس میں تاریخ وائز تمام عرس کے بیانات موجود ہے نا بھائی، 21واں عرس، 29واں عرس، 30واں عرس سب مل جائے گا آپ کو، ہے نا؟ اسی طریقے سے جشن سرکار میر مہندی کے سیریز کو اگر آپ سننا چاہیں گے تو کس سال کون سا جشن ہوا اس کی سیریز بھی آپ کو اویلیبل ہے بہرحال۔ تو ہم نے یہ انفارمیشن آپ کو دے دی ہے، اور اس تجزیہ کو ہم آج مکمل کرتے ہیں۔ تمام پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ، اور ہم نے اس حوالے سے جان لیا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، کیسے ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی پہچان بغیر دیکھے سنے کیسے ہے، اور گائے سانپ سورج کو سجدہ کرنا، غیر اللہ کا سجدہ کرنا کیسے غلط ہے، اور مرشد اولیاء کا روپ کیسے ہیں اور باقی مخلوق کیسے نہیں ہے، یہ بھی ہم نے سمجھ لیا، اور انسان جانور میں کیا فرق ہے، اور کھل کر کے ہم نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود پر بات بھی کی ہے مختلف حوالہ جات کے ساتھ، اور ہم نے جو ہے اس ٹاپک کو آج مکمل کیا۔ اللہ کا شکر ہے، اس ٹاپک کو بار بار سن کر کے ان موضوعات کو سمجھیں، اور اپنے تمام چاہنے والوں، سمجھنے والوں کو ان تمام چیزوں کو سمجھائیں بھی اور ڈسکشن بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو
کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں اگلے موضوع میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔